السلام علیکم، میں ہوں اختر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کا دورہ انگلینڈ شروع ہونے جا رہا ہے اور ابھی سے کچھ نیلے پیلے چینل کے جو تجزیہ کار ہیں اور ایک کنکٹا ابھی سے شروع ہو گئے ہیں کہ اصل امتحان اس ٹور میں پاکستان ٹیم کا ہوگا جس نے آئرلینڈ کے خلاف کامیابی حاصل کی ہے، اور خاص طور پر بابر اعظم اور رضوان کی جانب اشارہ کیا جا رہا ہے۔ دیکھنے میں تو مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ آئرلینڈ کے خلاف تو بابر اعظم اور رضوان ٹاپ اسکورر تھے، اسٹرائک ریٹ آسمان کو چھو رہا تھا، تو کیا یہ انگلینڈ میں ایسی پرفارمنس دے سکیں گے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے جو کہ ذہنوں میں آتا ہے۔ لیکن جب میں نے اس کا جائزہ لیا پریویس پرفارمنس کا تو مجھے ایک بڑی حیرت ہوئی کہ کیونکہ جب میں نے پروگرام کرنا تھا تو اس سے پہلے میں نے تمام حقائق دیکھے کہ پرفارمنس دیکھی، پھر جا کر بات کی ہے میں نے۔ تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ شیخو، یہ جو نیلے پیلے چینل پہ جو تجزیہ کار بیٹھتے ہیں، یار اتنی کو نمک حرام ہے، اتنی ملک کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ملک کے کرکٹ فینس کے ساتھ، کہ اتنی بکواس جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسے بولے جا رہے ہیں کہ جی میں ان تمام جو سوالات ہیں یا تمام جو باتیں ہیں ان کا جواب اپنی زبان سے نہیں، اس طرح نہیں دے رہا، ریکارڈ کے ساتھ دے رہا ہوں، اپنے صرف خیالات کے ساتھ نہیں دے رہا۔ ویسے میں سم ٹائم مجھے بھی لگتا ہے کہ یار میں بابر اعظم اور رضوان کی سپورٹ کرتا ہوں، لیکن ایسا ہے نہیں جیسے آپ لوگ مجھے کہتے ہیں۔ مجھے بھی لگنے لگتا ہے کہ یار شاید آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اتنے لوگ کہہ رہے ہیں۔ میں نے بھی اس حوالے سے شاید یہی سوچ کر بات شروع کی تھی یا ریکارڈ کا جائزہ لینا شروع کیا تھا کہ آئرلینڈ کے خلاف پاکستان ٹیم نے سیریز تو اچھی کھیل لی، آخری 2 میچز خاص طور پر اسٹرائک ریٹ کے لحاظ سے، کیا انگلینڈ میں ایسا ہوگا؟ اسی چیز کو سوچ کر میں نے ریکارڈ کا جانچ پڑتال کی دیکھا، تو پھر میں مجبور ہو گیا کہ یار بابر اعظم اور رضوان تو سب سے اوپر ہیں، پاکستان میں نہیں دنیا میں۔ میں ابھی اس کی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ لیکن پھر مجھے یہ بھی سوال آیا کہ یار یہ جو کرکٹ فینز ہیں، جب میں جو کرکٹ پر ایک گہری نگاہ ہوتی ہے، اوڑھنا بچھونا کرکٹ ہی ہے، کرکٹ کے اوپر ہی بات کرتے ہیں یار و دوستوں میں بھی، یہ جہاں بھی، جب میں ان کی باتوں میں آ سکتا ہوں کہ مجھے بھی لگنے لگتا ہے کہ واقعی یار کیا بابر اعظم اور رضوان ایسے اسٹرائک ریٹ کے ساتھ کھیل سکیں گے؟ تو جو عام فینز ہیں جو کرکٹ پر صرف دیکھنے کے حد تک دلچسپی رکھتے ہیں، جب وہ ان کو سنتے ہوں گے تو وہ تو یقین کر لیتے ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو منافقت کر رہے ہیں یہ چند لوگ، یا تو پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، پاکستان کرکٹ کے ساتھ، یا پھر یہ کہ وہ اتنے بیوقوف ہیں، اتنے ہڈ حرام ہیں کہ وہ ریکارڈ دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، ایسے ہوا میں چھوڑ دیتے ہیں، ایسے جھوٹ۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ اسٹیٹس رکھوں گا، یعنی ریکارڈز جو اعداد و شمار ہیں، اس کے بعد آپ نے فیصلہ کرنا ہے اور آخر میں اپنی بات کروں گا۔ انگلینڈ کے خلاف صرف ایک ہی دنیا میں جوڑی ہے جس نے ایک سے زیادہ سنچری شراکتیں کی ہیں، اور وہ ہیں بابر اعظم اور محمد رضوان۔ 2 سنچری شراکتیں کی ہیں، 3 ففٹیاں کی ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی ایسی جوڑی نہیں ہے جس نے انگلینڈ کے خلاف شراکتی 400 سے زیادہ رنز بنائے ہوں، جبکہ یہ جوڑی 695 رنز کر چکی ہے اور 77 رنز پر شراکت ان کی ایوریج ہے۔ اور دنیا میں جتنی بھی جوڑیاں ہیں، جتنی بھی اوپننگ پیئرز ہیں جنہوں نے کم از کم انگلینڈ کے خلاف مجموعی طور پر 5 بار پارٹنرشپ کی ہو، ایک ساتھ بیٹنگ کی ہو، میں صرف اوپننگ کی بات نہیں کر رہا، اوورآل کسی بھی وکٹ پر، دوسری وکٹ پر، تیسری وکٹ پر، تو ان میں صرف ایک ہی جوڑی ہے دنیا کی جس کی ایوریج 50 رن کی شراکت سے اوپر ہے، اور وہ ہے محمد رضوان اور بابر اعظم۔ 77.22 ان کی شراکت ایوریج ہے، پارٹنرشپ ایوریج ہے انگلینڈ کے خلاف۔ دوسرے نمبر پر ٹمپا بواما، کوئنٹن ڈی کوک ہیں 49.50، پھر وراٹ کوہلی اور روہت شرما بیٹنگ کنگ جسے کہتے ہیں 48.60۔ اس کے بعد ابراہم ڈی ویلیئرز اور ہاشم آملہ، ان کی جو ایوریج ہے 42 کی ہے، روہت شرما، لوکیش راہل کی 40 کی، کولن منرو اور مارٹن گپٹل کی 40 کی ایوریج ہے انگلینڈ کے خلاف۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ انگلینڈ میں جب یہ کھیلے گئے تو پتہ چل جائے گا۔ یار وہ بندے آلریڈی دنیا میں سب سے بیسٹ ہیں انگلینڈ کے خلاف۔ چلیں یہ تو پرفارمنس ہو گئی اوورآل۔ اب چونکہ انگلینڈ کی کنڈیشنز ہیں، سب سے پہلا تانا یہی دیا جاتا ہے کہ یار انگلینڈ میں کھیلنے جا رہے ہیں، انگلینڈ میں مشکل ہے،
پاکستان نے جو 2021 میں سیریز کھیلی تھی اس میں انگلینڈ اپنی فل اسٹرینتھ کے ساتھ میدان میں اتری، تمام ان کے ٹاپ پلیئر سے. تو اس کو دیکھتے ہوئے دیکھا جائے تو دنیا میں ایک ہی جوڑی ہے اوپننگ جوڑی جس نے انگلینڈ میں 150 پلس رنز کی شراکت قائم کی ہے، اور وہ جوڑی محمد رضوان اور بابر اعظم ہیں، جنہوں نے 2021 میں ناٹنگھم کے مقام پر 150 رن جوڑے تھے 10.22 کے رن ریٹ کے ساتھ، 10 رنز فی اوور کے رن ریٹ کے ساتھ. اور دوسری جوڑی وہ بھی پاکستانی ہے، خالد عتیق اور شرجیل خان، 2016 میں یہ 107 رنز کی شراکت قائم کی تھی. اس کے بعد ڈیوڈ وارنر اور ارون فنچ نے 98 رنز کی شراکت قائم کی ہوئی ہے. تو پاکستان کے اوپنرز کے علاوہ کوئی دوسری اوپننگ جوڑی انگلینڈ میں سنچری شراکت بھی قائم نہیں کر سکی ہے. اب آ جاتے ہیں اصل چیز جس کے اوپر سب سے زیادہ رولا ڈالا جاتا ہے. ایوریج میں تو کہہ لیتے ہیں کہ یار ان کا رن ریٹ کم ہوتا ہے، سلو کھیلتے ہیں. انگلینڈ میں جن پیئرز نے 14 مجموعی طور پر جوڑیاں ہیں اوپننگ کی، جنہوں نے 2 سے زیادہ بار اوپننگ کی ہے اپنی ٹیم کے لیے انگلینڈ کی سرزمین پر، انگلینڈ کے خلاف اوورال نہیں، انگلینڈ کے خلاف انگلینڈ میں. تو ان 14 جوڑیوں میں صرف ایک ہی جوڑی ہے جس کا جو رن ریٹ ہے شراکت کا وہ 8.5 رن فی اوور سے زیادہ ہے، اور وہ ہے بابر اعظم اور محمد رضوان. 9.42 یہ ان کا رن ریٹ ہے انگلینڈ کے خلاف انگلینڈ کی سرزمین پر. اس کے علاوہ ان کی مجموعی طور پر دیکھا جائے جو ایوریج ہے انگلینڈ میں، اوورال تو 77 ہے، انگلینڈ میں 80 رنز فی شراکت ان کی ایوریج ہے. 80 رنز فی شراکت جو کہ معمولی ایوریج نہیں ہے. آپ کا اسٹرائک ریٹ بھی 9.5 رن فی اوور کو چھو رہا ہے، اور آپ کی ایوریج جو ہے 80 رن فی انہیں پارٹنرشپ سے زیادہ ہے. تو یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ بہت ہی مشکل، بہت بڑا کارنامہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی وکٹ بھی نہ گنوائیں اور دنیا میں سب سے زیادہ تیز رنز بھی کریں. اس کے بعد رشبھ پنت اور روہت شرما کی جو ایوریج دیکھ لیں، 25 کی ایوریج ہے، اسٹرائک ریٹ میں دوسرے نمبر پر ہیں 8.5. ارون فنچ اور ڈیوڈ وارنر نے 8.25 کے رن ریٹ کے ساتھ رنز کیے، لیکن ایوریج ان کی 30 سے کم ہے. اور اس طرح باقی جوڑیوں میں صرف 2 ہی جوڑیاں ہیں، بابر اعظم اور محمد رضوان کے بعد جو ہے صرف 2 ہی جوڑیاں ہیں جن کی ایوریج 30 سے اوپر ہے، جن میں ایک جوڑی بابر اعظم اور فخر زمان کی ہے، جبکہ دوسری جوڑی جو ہے وہ ویسٹ انڈیز کے اسمتھ اور چارلس کی ہے، جنہوں نے 34.50 کی ایوریج کے ساتھ رنز کیے ہیں. ورنہ سبھی کا رن ریٹ آپ دیکھ لیں نیچے ہے. ایون کہ آپ جو ویسٹ انڈیز کے ہارڈ ہٹر بیٹسمین ہوتے ہیں اسمتھ اور چارلس 7.13 ان کا رن ریٹ ہے. روہت شرما، شیکھر دھون 7 رن فی اوور، اور اس کے علاوہ شین واٹسن، ڈیوڈ وارنر 6.32 رنز فی اوور. نیوزی لینڈ کی جو اوپننگ جوڑی ہے ڈیون کونوے اور فن ایلن، وہ 6.88 کے رن ریٹ کے ساتھ کھیل سکے ہیں. لیکن ہم نے تنقید کرنی ہے اپنے پلیئرز کے اوپر کہ یہ سلو کھیلتے ہیں. یار اس سے بڑا کیا ہوگا کہ انگلینڈ میں سب سے بیسٹ رن ریٹ بابر اعظم اور رضوان کا ہے، اور پاکستان نے دورہ انگلینڈ 2021 میں کامیابیاں حاصل نہیں کی تھی، 1 جیتا تھا 2 ہارے تھے. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی جو بیٹنگ جوڑی ہے سب سے زیادہ رنز بھی کرے اسٹرائک ریٹ کے ساتھ، دنیا میں سب سے بیسٹ ایوریج بھی ہو، اگر پھر بھی پاکستان ٹیم ہار جائے تو اس کا ذمہ دار بابر اعظم اور رضوان کی سست بیٹنگ کو یا اس کی بیٹنگ کو قرار دیا جائے. باقی آپ کے 11 کھلاڑی اگر رنز نہ کریں ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. بھائی جب ٹیم آپ کی کھیلتی ہے تو اس میں سب نے پرفارم کرنا ہوتا ہے. ایک کھلاڑی کی پرفارمنس پر کوئی بھی ٹیم نہیں چل سکتی ہے، نہ کہ 2 پلیئرز کی پرفارمنس پہ. سب کو پرفارم کرنا ہوتا ہے. ایک ٹیم یونٹ کی صورت میں جب کھیلتی ہے تبھی کامیابی حاصل کرتی ہے. لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے. تو یہ جو جہالت ہے جرنلسٹ کی، یہ بڑے بڑے تجزیے کرنے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ حقیقت کو جاننے کے بجائے، تھوڑی محنت کرنے کے بجائے اپنی ہڈ حرامی دکھاتے ہیں اور منہ میں جو بھی آتا ہے بک دیتے ہیں. اس کا کرکٹ فینس کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے ان کو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ ان کو ایک لائف مل گئی ہے، کالر اچھے پہن کر کیمرے کے سامنے ایسی بیٹھ جاتے ہیں، چلیں جی ہمیں کیا یار، پیسے مل رہے ہیں، لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، بات ختم، ہم کیوں محنت کریں. یہ ریکارڈ جاننے کی کوشش نہیں کرتے، یہ پورے ڈفر ہیں. پاکستان کرکٹ کو اگر کوئی صحیح طریقے سے نقصان پہنچا رہے ہیں تو یہ سارے ہیں جو بغیر کوئی حقیقت جانے اپنی ہی ذاتی خیالات تھوپ دیتے ہیں. اور یہ بھی بدقسمتی ہے کہ بہت سارے کرکٹ فینس ان کو فالو کرتے ہیں، ان کو سنتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں. کیونکہ جب پاکستان ٹیم ہاری ہوتی ہے
تو ہر کوئی غصے میں ہوتا ہے، تو یہ اس طرح کی ان کی بکواس ہر کسی کو صحیح لگ رہی ہوتی ہے۔ تو میری کرکٹ فین سے گزارش ہے کہ حقائق جانیں، جو ریئلٹی ہے اس کو پہچانیں، اس کے بعد اپنا موقف دیں، اپنی رائے دیں۔ امید ہے کہ پاکستان کے کرکٹ فینس اس حوالے سے سوچیں گے اور ان لوگوں کو جواب بھی دیں گے، یا بائیکاٹ کی صورت میں یا ان کو کمنٹ سیکشن کی صورت میں کہ یار تم لوگ کتنے جھوٹ بولتے ہو۔ امید ہے ایسا ہی ہوگا۔